بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے تو قرآن مجید نے اور اللہ کریم کے نبی نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے، یعنی اس وقت وہ روزہ توڑ ڈالے اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی ایک بندہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، قرآن مجید نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کی قضا رکھے گا۔ اور ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا رکھے۔ لیکن اسی مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اب اس کو معلوم ہے کہ میں مسافر ہوں یا میں مریض ہوں، اگر میں دوائی نہیں لوں گا تو بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزہ توڑ ڈالے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن جو کہنے کی بات ہے، ایک ہے فدیہ اور ایک ہے کفارہ۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے یا اس کا آپریشن ہے۔ اب آپریشن والا بندہ ہے، اس کو ڈاکٹر صاحبان نے اس کا آپریشن کیا، سرجری کی، اور اس کو 15 دن کی میڈیسن دے دی کہ آپ نے 15 دن تک یہ متواتر مستقل دوا کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس کے لیے مجبوری ہے، اب وہ 15 دن آپریشن والا آدمی دوائی میڈیسن استعمال کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جو ہمارے یہاں الجھن کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 15 دن روزہ نہیں رکھا، میں نے اس کا فدیہ دے دیا ہے۔ آئے یہ فدیہ اس بندے کے لیے مستحق ہے یا نہیں؟ اس کا فدیہ روزے کا بدل بن سکتا ہے؟ نہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا فدیہ بدل نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ توڑ ڈالا ہے، 5 دن میں نے روزے کھائے ہیں، 10 دن میں نے روزے کھائے ہیں، تو میں نے اس کا فدیہ دے دیا، میں بیمار تھا، شرعی مسافر تھا، یہ میرا عذر تھا، میں نے کسی مستحق بندے کو فدیہ دے دیا ہے تو یہ میرا روزہ اس سے ختم ہو چکا ہے، اب مجھے دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے فدیہ ادا کر دیا ہے روزے کا۔ 5 کھائے ہیں تو 5 کا دے دیا، 10 کھائے ہیں تو 10 کا دے دیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا فدیہ بدل نہیں بن سکتا، بلکہ یہ بعد میں اس روزوں کی قضا رکھے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے تو روزے کا فدیہ دے دیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، یعنی فدیہ کا مستحق کون ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، 10-15 دن، اس کو معلوم ہے کہ 10-15 دن کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو جب یہ بندہ ٹھیک ہونے کی علامات موجود ہیں تو اب یہ زندگی میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ یعنی اس روزے کا فدیہ نہیں دے گا، بلکہ یہ 15 روزوں کی بعد میں قضا کر دے گا، یعنی رمضان کے بعد جو اللہ اس کو موقع عطا فرمائے گا، یہ اس روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب اگر اس نے جو فدیہ دیا ہے، 10 روزوں کا دیا ہے یا 15 روزوں کو دیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ ادا ہو جائے گا، یعنی وہ اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، یعنی جو اس نے پیسے فدیے کے طور پہ دیے ہیں وہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو فدیہ ادا ہونے کے باوجود اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ اس کے ذمے رکھنا واجب اور لازم ہے، یعنی فدیہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اب یہ بعد میں بھی روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب فدیے کے مستحق کون سے ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کی 60 سال اباؤ عمر ہے، یعنی 60 سال ہے، 65 سال ہے، اب زندگی کے آثار کے چانس نظر نہیں آ رہے، یعنی 60 سال والا بیمار ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو علامات موجود نہیں ہیں، کہ میں دوبارہ پلٹوں گا، صحت کی طرف آؤں گا، کہ میری اتنی زندگی ہے کہ میں دوبارہ روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا بیمار ہے کہ جس کو صحت ہونے کے چانس نہیں ہیں، یعنی تندرستی کی علامات اس میں معلوم نہیں ہوتی، دن بدن نقاہت ہے، کمزوری لاغر پانا آ چکا ہے، اب دن بدن کمزوری کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اب میں دوبارہ صحت کی طرف پلٹنے والے آثار نہیں ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا بوڑھا بندہ ہو چکا ہے جس کو علامات زندگی کے یعنی اچھی صحت ہونے کی علامات موجود نہیں ہیں، ہاں وہ صدقہ وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اگر وہ روزہ نہ بھی رکھ سکے تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، وہ زندگی میں فدیہ ادا کر سکے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک صحیح سالم بندہ ہے، اگر وہ اپنا فدیہ ادا کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی جانب سے فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ موت تک اس کے ذمہ یہ روزہ واجب اور لازم ہوگا۔ جو فدیہ اس نے زندگی میں ادا کیا ہے، روزوں کے درمیان کیا ہے، یا رمضان کے بعد اس نے صدقہ دے دیا، میں نے 2 روزے کھائے ہیں، 4 روزے کھائے ہیں، چاہے مستورات ہیں، چاہے مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جس نے جتنے روزے کھائے ہیں
تو وہ بعد میں صدقہ نہیں ادا کرے گا، فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر زندگی میں اس نے فدیہ دے دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا فدیہ قال عدم ہو جائے گا۔ قال عدم ہونے سے مراد ہے کہ وہ فدیہ اس کا صدقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب بعد میں جتنے بھی اس نے روزے کھائے ہیں رمضان کے مہینے میں، یعنی شرعی عذر کے طور پہ بیماری کی حالت میں کھائے ہیں یا مسافری کی حالت میں کھائے ہیں یا ایسی کمزوری ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحبان نے اس کو روزے کھانے پہ مجبور کیا ہے، تو وہ بعد میں روزہ رکھنا اس کے ذمہ لازم ہے، وہ صدقے سے ادا نہیں ہوں گے، فدیے سے ادا نہیں ہوں گے۔